یہ گیت کے اس چھوٹے سے فلیٹ میں جمی رونق چہل پہل سے بھرپور تھی۔ عشاء اور آئیگل حولیہ سے ڈھیروں باتیں کرتی اسے کچھ ضروری ٹپس دینے میں مصروف تھیں۔ ارے یار، اس ہٹلر کو جب سے پتہ چلا ہے کہ وہ ماموں بننے والا ہے، سالہ 2 پل بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا مجھے۔ ہر وقت تلوار لے کر میرے سر پر حاضر رہتا ہے۔ اب تو گھر والی سے کم اور اسے باہر والی سے زیادہ ڈر کر رہنا پڑتا ہے۔ بیگی نے اپنا دکھ بیان کیا تو ہادی اور سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سلطان جانتا تھا اسے، وہ بس ڈرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کو بھی اس کے ماں باپ اور بھائی جیسی زندگی ملے۔ وہ بس اسے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، مگر محفوظ رکھتے رکھتے وہ اس کی خوشیاں نظر انداز کرنا شروع ہو چکا تھا، اور دھیرے دھیرے اسے محفوظ رکھنے کے نام پر وہ قید کر چکا تھا۔ مگر پھر اب اس کا پالا بھی سلطان کے شیر سے پڑا تھا، جو اپنا حق چھین لینا اچھے سے جانتا تھا۔ یہ گیت کا فلیٹ انڈر گراؤنڈ تھا۔ سلطان، ہادی اور عثمان بے کے علاوہ اور کوئی بھی اس ایڈریس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، یہاں تک کہ مروہ بھی نہیں۔ زندگی ایک دفعہ پھر پرسکون ہو چکی تھی۔ کچھ پل سکون کے میسر ہوئے تھے، اور سلطان ان پلوں کو بھرپور طریقے سے جینا چاہتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس خوشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی آفت تو لازمی چھپی اس کا انتظار کر رہی ہے، مگر وہ محتاط رہتا تھا، ہر وقت الرٹ، فوجی کی طرح۔ وہ بات الگ تھی کہ اس کی ٹریننگ ایک فوجی سے 100 گنا زیادہ سخت اور مشکل ہوئی تھی۔ ہادی نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی اپنی چڑیل کزن کو دیکھا، جو اب بالکل اسے نظر انداز کرنا شروع ہو چکی تھی۔ ہادی کی کسی بات کا جواب تو دور، وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور ہادی کے لیے یہ بہت تکلیف دہ احساس تھا۔ یہ گیت کو الوداع کہتے وہ سب اپنے اپنے آشیانوں کی طرف نکلے تو آئیگل کی ضد پھر آڑے آ چکی تھی۔ وہ ہادی کے ساتھ گھر جانے کی بجائے پیدل چل پڑی تھی، اور اب وہ چلبلا سا لڑکا ہار مان چکا تھا۔ ارے آئیگل، کیوں تھکا رہی ہو یار؟ اب اتنی بھی کیا ضد؟ اگر ایسے چل کر گھر تک جاؤ گی تو یقیناً ایک پورا دن اور اگلی آدھی رات لگ جائے گی۔ تو ارے تو میرا ہی خیال کر لو تھوڑا، تھک چکا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ تو تمہیں کہا کس نے ہے کہ میرے پیچھے یوں میری پونچھ پکڑ کر چلو؟ جاؤ، تم جا کر آرام سے گاڑی میں بیٹھو اور گھر جاؤ، میں خود آ سکتی ہوں، میں کوئی ڈرپوک اور ڈیپینڈنٹ لڑکی نہیں ہوں۔ وہ آہ بھر کر رہ گیا۔ چلتے چلتے ہادی نے بازو سے کھینچ کر آئیگل کو اپنی طرف موڑا۔ اتنی ضدی کیوں بن گئی ہو گل؟ تم ایسی تو نہیں تھی، تم تو میری بات مان جایا کرتی تھی نا؟ آئیگل نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ کس حق سے تم مجھ سے اپنی کوئی بھی بات منوانا چاہتے ہو؟ اب بتاؤ ذرا، کس حق سے؟ مجھے کیا تم نے ایک فضول چیز سمجھا ہوا ہے، جو تمہارا جب دل چاہے مجھ سے بات کرو اور جب چاہے اپنا یہ بندر جیسا چہرہ لیے غائب ہو جاؤ، اور میں ہنسی خوشی تمہاری ہر بات سنوں اور مانوں بھی؟ بتاؤ، خاموش کیوں ہو؟ آئیگل نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر زور لگا کر اسے دھکیلا۔ بتاؤ اب، چپ کیوں ہو؟ اس نے پھر سے اسے دھکیلا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم اتنی ناسمجھ تو نہیں ہو گل، تم تو اسٹرانگ اور سمجھدار لڑکی ہو، تمہیں باتیں سمجھانی نہیں پڑتیں۔ مگر کیا یہ اتنی ہی مشکل بات ہے جو تمہیں تفصیل سے بتانی پڑے؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھتے بولا،
مجھے تمہاری کوئی بھی بات نہ سمجھنی ہے اور نہ ہی سننی ہے۔ مسٹر بیرک ہادی، تو تم نکلو یہاں سے، غصے سے کہتی ہوئی وہ مڑی ہی تھی کہ ہادی نے اسے بازوؤں سے تھام کر روکا۔ اب بس آئیگل، بہت ہو گیا، اب مزید نہیں۔ جاننا چاہتی ہو نا تم، تو جان لو۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر اسے تھمایا۔ لو، دیکھ لو، اسے کھولتے ہی تمہیں میری زندگی دکھ جائے گی، وہ جس میں ہادی کی جان بستی ہے، جس کے بغیر میرا ایک پل نہیں گزرتا، ایک پل بھی نہیں۔ آئیگل نے تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ اس سے اپنا بازو آزاد کرواتی مڑی اور دھیرے دھیرے چلتی گئی۔ آئیگل نے اس کا موبائل سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے۔ موبائل فون کی اسکرین جگمگائی اور نمایاں ہونے والی تصویر دیکھ کر اس کے قدم تھمے۔ وہ چہرہ سڑک کی طرف کیے آنکھیں موند گئی۔ بند آنکھوں سے نکلتے آنسو پھسل کر زمین پر گر رہے تھے، مگر وہ سیریس انداز میں اپنی جگہ بمشکل کھڑی تھی۔ وہ مسکرایا اور اپنے قدم بڑھاتا اس کی پشت پر آ رکا۔ ہادی نے دھیرے سے جھک کر اس کے کندھے پر سے سر نکالا۔ خوبصورت ہے نا؟ دیکھو ذرا اس کی آنکھیں، ان میں میری زندگی ہے۔ آئیگل نے لب میچے۔ ایک پل میں زوردار کوہنی ہادی کے پیٹ میں رسید کرتی وہ فاصلے پر ہوئی۔ آہ، حد ہے یار۔ وہ برا سا منہ بناتا اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آئیگل نے زور سے اس کا موبائل اس کی طرف پھینکا، جو سیدھا اس کے سینے پر جا لگا اور زمین پر گرتے ہی اس کی اسکرین علیحدہ ہوئی۔ ہادی نے ایک نظر موبائل اور پھر اسے دیکھا، جو خاموشی سے رونے میں مصروف تھی۔ ارے یار، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس میں رونے والی بھلا کیا بات ہے؟ بتاؤ۔ وہ قریب آتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر گیا۔ آئیگل نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہادی، وہ زور سے چلائی۔ وہ آہ بھر گیا۔ I'm sorry، میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، میرا تمہیں ہرٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تم جانتی ہو نا گل، میری زندگی تم سے شروع ہوئی تھی اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے۔ تم یہ کیسے بھول سکتی ہو؟ وہ گہری سانس بھرتی مڑی اور وہ چلتی گئی۔ ہادی نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ گل، رک جاؤ پلیز، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ ڈفر انسان، جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ وہ مڑ کر اسے دھکیلتی وہاں سے تیز تیز چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ مسکرایا، مگر وہ اپنے قدم بڑھاتا اپنی اس ضدی سی کزن کے پیچھے چل دیا۔ وہ جانتا تھا اب اس کا رد عمل یہی ہونے والا تھا جو وہ ڈیزرو بھی کرتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ آپس میں باندھے سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ہادی نے قریب آتے اس کا بازو تھاما۔ آئیگل نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا بازو آزاد کرنا چاہا، مگر وہ نہ کر سکی۔ میرا بازو چھوڑو، ابھی اور اسی وقت۔ یار آئیگل، یہ بازو چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا میں نے، تو یہ تو تم بھول ہی جاؤ کہ میں اسے چھوڑنے والا ہوں۔ وہ غصے سے ناک سکیڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہادی نے ونک کرتے سامنے رخ کیا۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ میرا بازو چھوڑو ہادی،
چھڑا لو چھڑا سکتی ہو تو۔ آئیگل نے لب میچے، اس کے بازو پر پوری شدت سے دانت گاڑ دیے۔ وہ زور سے چلایا مگر اس کی گرفت مضبوط ہوئی۔ ظالم لڑکی، تمہاری یہ کاٹنے کی عادت آخر کب جائے گی؟ وہ تیزی سے بولا۔ چھوڑو میرا بازو، میں نے کہا چھوڑو۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی اس سے مزاحمت کر رہی تھی۔ جب آس پاس سے گزرتے لوگوں کی نگاہیں ان پر ٹکیں، کیا کر رہی ہو پاگل؟ آہستہ چلاؤ، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ بلند آواز میں چلائی۔ بچاؤ، کوئی مجھے اس پاگل شخص سے بچاؤ۔ آئیگل خاموش۔ ہادی نے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو ایک ہٹا کٹا آدمی اس کی طرف بڑھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی کا ہاتھ چھوڑو، وہ آدمی غصے سے بولا۔ تو ہادی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ معذرت بھائی جان، مگر یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، آپ مہربانی فرما کر یہاں سے جا سکتے ہیں۔ پلیز مجھے بچا لیں اس آدمی سے، یہ میرے ساتھ۔ ہادی نے پھر سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تو اس آدمی نے بڑھ کر ہادی کو گریبان سے جکڑتے آئیگل سے دور کیا، مگر ہادی کی گرفت مزید مضبوط ہوئی۔ میں نے کہا چھوڑو لڑکی کو۔ آئیگل، اسے بولو۔ ہادی نے کاٹ کھانے والی نگاہ اس پر دوڑائی جو نارمل کھڑی تھی۔ بھائی پلیز مجھے اس آدمی سے بچا لیں، یہ ایک گنڈا ہے، میرے ساتھ زبردستی کر رہا ہے۔ ہادی نے گردن ٹیڑھی کرتے اسے دیکھا۔ استغفر اللہ لڑکی۔ اس آدمی نے ایک زوردار مکہ ہادی کے جبڑے پر رسید کیا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ سے آئیگل کا بازو آزاد ہوا۔ وہ 1 منٹ میں اس سے فاصلے پر ہوئی اور وہ آدمی ہادی پر مکوں کی برسات کر چکا تھا۔ آئیگل نے اسے دیکھتے اپنی ہنسی دبائی۔ وہ ایک طرف کھڑی اس سین کو بھرپور انجوائے کر رہی تھی۔ ہادی نے اس آدمی کو گریبان سے جکڑا اور اس کی نظر خود سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی اپنی چڑیل پر پڑی۔ وہ ہنس رہی تھی، اسے اچھا لگ رہا تھا اس ڈفر انسان کی پٹائی ہوتے دیکھتے۔ ہادی نے ایک نظر اسے دیکھتے اس آدمی کا گریبان چھوڑا اور وہ اس کے بھاری ہاتھوں سے اپنے خوبصورت چہرے کا ستیہ ناش کرواتا آئیگل کی طرف فرصت سے دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ ہنستی ہوئی اسے پیٹتا دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی نے ایک زوردار پاؤں ہادی کے پیٹ میں رسید کیا ہی تھا کہ اس کی زوردار کراہ نکلی اور آئیگل کی ہنسی ایک پل میں کو تھمی اور وہ اگلے ہی پل دوڑ کر اس کے قریب آتی اس آدمی کو اس سے دور کر رہی تھی۔ بس کریں بھائی جان، آپ کا بہت شکریہ، اس کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ اس آدمی نے ان دونوں کو ایک نظر دیکھا اور وہ اپنا کوٹ جھٹک کر درست کر گیا۔ آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا، فکر مت کریں۔ آئیگل کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ ارے نہیں، میرے خیال سے اتنا کافی ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ جا سکتے ہیں۔ اس آدمی نے کن انکھیوں سے انہیں دیکھا مگر وہ اس کے کہنے پر وہاں سے ایک طرف ہوا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی اسے زمین پر پڑے کھانستے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہادی کے چہرے پر اس کے جبڑے اور رخسار سے نکلتے خون کو دیکھتی وہ گہری سانس بھر گئی۔ ہادی نے زمین پر سر رکھتے اسے دیکھا۔ اب خوش ہو؟
یا تھوڑا اور پٹوانے کا ارادہ ہے؟ وہ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی۔ دل تو بہت تھا کہ اچھی خاصی سروس ہو تمہاری، مگر کیا فائدہ، تکلیف تو مجھے ہی ہوتی ہے نا۔ وہ مسکراتا ہوا دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ ہادی نے اپنے جبڑے پر انگلی پھیرتے خون صاف کیا۔ کیا لڑکی ہو تم، قسم سے کوئی محبت کا اظہار کرے تو اسے یوں پٹواتے ہیں، اور میں غنڈہ ہوں؟ وہ اس کے مقابل زمین پر اٹھ کر بیٹھا۔ ہاں ہو، ایک نمبر کے گنڈے اور ڈفر انسان۔ دل تو کر رہا ہے تمہارے اس چہرے کو میں… وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے کی طرف کرتے رکی۔ ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی پیشانی سے لگایا۔ آئی ایم سوری۔ آئیگل نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اتنی بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ سیدھا نہیں کہہ سکتے تھے؟ وہ خفگی سے بولی، ارے تم بھی تو کہہ سکتی تھی نا، مرتی تو تم بھی ہو نا مجھ پر، تم کہہ دیتی تو کون سی چھوٹی ہو جاتی۔ آئیگل نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ مروں میں اور وہ بھی تم پر؟ لگتا ہے اس پہلوان جیسے آدمی کا مکہ تمہارے دماغ پر جا لگا ہے، ڈفر انسان۔ ہوش میں آؤ۔ ہادی کی جگہ گہری ہوئی۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی بندر کے چھوٹے بھائی؟ غصے سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہادی نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ بال جھٹکتی ایک سائڈ سے نکل گئی۔ یا اللہ، آخر آپ نے ان لڑکیوں کو ہی تمام نخرے کیوں عطا کیے؟ تھوڑے سے ہمیں بھی دے دیتے تو کیا ہو جاتا۔ وہ ایک دم اٹھا۔ اللہ! اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ آج تو غنڈہ اور اغوا کار بنا دیا اس لڑکی نے، نہ جانے اب آگے کیا کیا بنائے گی مجھے۔ وہ اس کے ہمراہ چلتا ہوا جا رہا تھا، جبکہ اب اس کا پیارا سا چہرہ کافی حد تک بگڑ چکا تھا۔ کتنے نخرے کرتی ہو تم یار، قسم سے۔ ادھر بھی دیکھ لو میری طرف، اتنے سندر چہرے کی واٹ لگا دی ہے اس دیوبند آدمی نے۔ آئیگل نے مسکراہٹ دبائی۔ شکر مناؤ تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا میں نے، ورنہ اس سندر چہرے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزوں کی واٹ لگتی تمہاری، ظالم عورت۔ وہ برا سا منہ بنا گیا۔ وہ دیکھو تمہارا رشتہ دار لگ رہا ہے۔ وہ آئیگل نے سڑک کنارے بیٹھے ایک بندر کی طرف اشارہ کیا جو شاید کسی کا پالتو تھا۔ اس کے گلے میں ایک سرخ رنگ کا بیلٹ بندھا تھا۔ ہادی نے ایک نظر اس بندر کو دیکھا۔ مرحبا سالے صاحب، اس نے دونوں ہاتھ اس کی طرف کرتے کہا تو آئیگل نے ایک زور دار دھپ اس کی کمر پر رسید کی۔ وہ کھل کر ہنسا۔ ڈفر انسان، تمہارا ہی ہوں، برداشت کرو اب۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ہمراہ چلتا ہوا جا رہا تھا اور ایک تشکر بھری سانس خارج کرتی۔ وہ اس کے ہمراہ چلتی ہوئی اب بے فکر ہوئی تھی۔ آئیگل نے ایک نظر اس کی طرف دوڑائی۔ اس کا چہرہ واقعی کافی حد تک بگڑ چکا تھا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی، مگر اس کی یہی سزا تھی، سوچتی ہوئی وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھے اسے دور دھکیل گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کندھے سے ٹکرایا۔ آئیگل نے واپس سے اس کے کندھے سے ٹکراتے اسے دور کیا۔ ایک دوسرے سے ٹکراتے، لڑتے جھگڑتے وہ دو سر پھرے کزنز واقعی ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔